اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے بارے میں بھی جو اختلاف ہے وہ عمرہ تمتع کا ہے کہ ہمارے ہاں عمرہ تمتع جزء ہے حج تمتع کا، اور دوسرے مسلمانوں کے ہاں عمرہ نہیں ہے، وہ علیحدہ عمرہ مفرد ہے، وہ عمرہ عطا نہیں کرتے ہیں۔ بہر طور جو اختلاف ہوا وہ شروع سے اسی طریقے سے، اس اختلاف کے موقع پر جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس اختلاف کو رد کیا، یعنی عمرہ تمتع کو منع کرنے کے لیے جب حضرت عمر نے فرمایا کہ میں دو متعوں کو متعتان، ایک متعۃ الحج یعنی عمرہ تمتع اور ایک متعۃ النساء، ان دونوں کو ناجائز قرار دیتا ہوں جو رسول اکرم کے زمانے میں تھے، تو اس کے بعد یہ مسلمانوں کے اندر یہ چل پڑا، چونکہ وہ ایک گروہی شکل کے اندر یہ پھر تبلیغات اور ترویجات ہوئیں۔ تو اس حصے میں جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو بخاری کے اندر روایت ہے، اور اس روایت کو امام مالک نے صحیح بخاری میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور امام مالک کی روایت دوسری میں عرض کرتا ہوں کہ مروان ابن حکم نے کہا کہ میں موجود تھا عثمان اور علی کے ساتھ، غالباً حج کی طرف جا رہے تھے، تو عثمان نے عمرہ تمتع سے منع کیا کہ ان کو عمرہ تمتع کو حج تمتع کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے تلبیہ کہا، ان دونوں کا، کہ عمرے کا تلبیہ اور حج تمتع کا تلبیہ، کہہ کر یہ کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واجب کی گئی چیز کو کسی طریقے سے کسی دوسری شخص کی رعایت کرتے ہوئے چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ امام مالک نے موطا کے اندر اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے، غالباً اسی موقع کی بات تھی جس طریقے سے روایت ہوا ہے کہ مقداد ابن اسود نے کہا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس مقام صحیہ کے پاس داخل ہوا، کہ جب راستے میں آتا ہے مکہ اور مدینہ کے، امیر المومنین کے پاس گیا تو ان کے ہاتھوں میں، یعنی وہ نوجوان جانوروں کو جو ہے وہ چارہ کھلا رہے تھے، اور ان کے لیے چارہ تیار کر کے ان کو کھلا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ عثمان ابن عفان نے حج اور عمرے کو ملانے سے منع کر دیا ہے، کہ دونوں یعنی عمرہ حج تمتع کا حصہ نہ بنایا جائے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی طریقے سے نکلے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھول نہیں سکتا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کی کوہنیوں تک، کلائیوں پر پوری آٹے اور بھوسے کے اثرات موجود تھے، کہ آٹا اور بھوسا لگا ہوا تھا، وہ چارہ تیار کر رہے تھے جو جانوروں کے لیے۔ اسی طریقے سے نکلے، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے،
اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا آپ روک رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو آپس میں ملایا نہ جائے؟ فقال عثمان ذالک رائی، یہ میرا اوپینین ہے۔ فخرج علی علیہ السلام، یعنی یہ نہیں کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے، رسول اکرم نے ایسا کیا ہے، نہیں، بلکہ روایت کے اندر، موطا کے اندر امام مالک نے یہ نقل فرمایا ہے، روایت میں ہے کہ ذالک رأیی، کہ یہ میری رائے ہے۔ جب دین اس طریقے سے اپنی رائے سے بننے لگ جائے تو اس وقت دکھ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ ایک پریشان کن بات ہوتی ہے۔ تو علی علیہ السلام، فخرج علی علیہ السلام مغضباً، کہ علی علیہ السلام غصے کی حالت میں نکلے اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے لبیک اللہم لبیک بحجۃ و عمرۃ معا، کہ حج اور عمرہ تمتع دونوں کے لیے لبیک اللہم لبیک۔ یہ روایات کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے صرف حضرت علی علیہ السلام کا یہ انکار نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی کہا۔ سنن ترمذی میں اور دوسری اہل سنت کی تفسیر قرطبی میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو روایت درج کی گئی ہے، سالم سے، کہ میں ابن عمر کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، اذ جاءہ رجل من اہل الشام، جب شام سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ان کے پاس آیا، فسألہ، تو اس شخص نے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ تھا اور صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ گردش کر رہا تھا کہ عمرہ حج تمتع کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ شام سے ایک شخص آیا، فَسَأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اس نے پوچھا عمرے کے ساتھ تمتع کا حج کرنا۔ فقال ابن عمر حسن جمیل، تو ابن عمر نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمرے کے ساتھ جو ہے وہ حج تمتع عطا کیا جائے۔ اب وہ شامی یہ کہتا ہے، کیونکہ شام کے اندر ہمیشہ جو بات تحریف کی گئی تھی، اس تحریف شدہ ہر حکم کو شام کے اندر سب سے پہلے ترویج ہوئی اور شامیوں نے اس کو سب سے پہلے اڈاپٹ کیا۔ تو اس نے کہا کہ تم تو کہہ رہے ہو بہت اچھی بات ہے یہ کہ ملا کر دونوں عمرہ اور تمتع کو ادا کیا جائے، فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَنْهَا عَنْهَا، آپ کے باپ تو اس کو منع کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر کا جواب ہے جو نقل ہوا ہے کہ وَيْلَكَ فَإِنْ كَانَ أَبِي نَهَا عَنْهَا، اگر میرے باپ نے اس سے روکا ہے کہ عمرے کو حج تمتع کے ساتھ نہ ملاؤ، تو یہ بھی تو دیکھو کہ قد فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اکرم نے یہ کیا ہے کہ عمرے کو حج تمتع کے ساتھ ملا کر ادا کیا ہے، امر بہ، اور انہیں حکم دیا ہے، وامر بہ، افا بقول ابی آخذ، کیا میں
اپنے باپ کی بات کو لوں ام بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اکرم کے حکم کو لوں، قمنی، چلے جاؤ میرے پاس سے۔ یہ شامی کو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب تھا۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی میں بھی روایت ہے کہ جب سائل نے ان سے کہا کہ ان اباک قد نہا عنہا، کہ آپ کے باپ نے تو ان سے روکا ہے کہ عمرے کو اور حج تمتع کو آپس میں ملایا جائے، تو یہی جواب دیا، ان کان ابی نہا عنہا، اگر میرے باپ نے روکا تھا، وصنعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی اکرم نے اس کو کیا ہے اور امرا اور حکم دیا ہے، تو اب جو ہے اب یہ بتاؤ کہ میں اپنے باپ کی اتباع کروں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کروں۔ اسی طریقے سے دوسرے موقع پر بھی عبداللہ ابن عمر نے یہی اسی قسم کی بات کی، عمرہ تمتع کو حج تمتع کا جزو کہا اور احسن اور جمیل کہا۔ ابن عباس مشہور محدث اور فقیہ، ان سے جب کہا گیا کہ ابو بکر اور عمر نے عمرہ تمتع سے روکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر نے، یہ عربی عبارتیں ہیں اس لیے میں، چونکہ عربی عبارتوں کے اندر یہ تکلفات نہیں ہوتے جو ہماری اردو میں ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے معاف کرنا، یہ حضرت نہیں شامل کر رہا، بلکہ کہنا چاہیے مجھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ انہوں نے منع کیا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اراہم سیہلکون، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ بہرطور یہ مختلف احادیث کے ساتھ مختلف کتب کے اندر ثابت ہے کہ عمرہ تمتع کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی گئی اور عمرہ تمتع کو حج تمتع کا حصہ نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کو اس سے کٹ کر دیا گیا اور یہ اپنی مرضی کے مطابق کیا گیا۔ اب یہ کس لیے کیا گیا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں، لیکن حج جیسی عبادت کہ جو زندگی میں ایک دفعہ واجب کی گئی، جس کے احکام سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ آئے، بدقسمتی سے اس میں بھی اختلافات پیدا کیے گئے۔ حج اور عمرے کو ادا کرنے کے لیے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں، اور ان سے کتب اربعہ کے اندر جو احادیث نقل ہوئی ہیں حج کی اہمیت کے بارے میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے، جو قرآن مجید کے اندر ہی آیت ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی ہے کہ ان ابراہیم اذن فی الناس بالحج، ابراہیم علیہ الصلوۃ والا نبینا لوگوں میں
حج کی اذان دی، ندا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایھا الناس انی ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم اللہ کا خلیل ہوں۔ ان اللہ امرکم ان تحجوا ھذا البیت، گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس گھر کا حج کرو۔ فَأَجَابَهُ مَن يَحُجُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن تک جتنے لوگ بھی حج کریں گے ان سب کی روحوں نے جواب دیا۔ روایات میں ہے کہ اول من اجابہ من اہل الیمن، جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی اس ندا کا جواب دیا تو اہل یمن نے دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم یہ ندا دے کر خود اپنے اہل کے ساتھ حج کرنے گئے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا جو احادیث کا اندر بیان ہوا ہے حج کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والا نبینا کا ہے، دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ کا ہے، تو یہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ تلبیہ کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک، تو اس تلبیے کے ساتھ جو وادی مکہ تھی وہ پوری کی پوری گونجتی تھی، لبیک اللہم لبیک کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب حج کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جب حج کیا تو اسی طریقے سے، لیکن آدم علیہ السلام نے جب حج کیا تو ملائکہ نے ان سے کہا کہ آدم آپ کو حج مبارک ہو، لیکن ہم نے آپ سے ہزاروں سال پہلے اس اللہ کے گھر کا حج کیا ہے۔ حج کے چھوڑنے کا، ایک آدمی پر حج واجب ہے اور وہ ہر سال نہیں جاتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ وجوب جو ہے اس شخص کی طرف ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ ترک کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال پھر وہ وجوب اس کی طرف ڈائریکٹ ہو گیا، جب اس کی استطاعت کے اندر ہوگا کہ حج پہ جانا، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے کے ساتھ وہ تبدیل کرتا رہے گا اپنی نیت کو، تو اس کے بارے میں، حج چھوڑنے کے بارے میں ایک تو روایت ہے ایک عام کہ حج کو کسی وقت بھی خانہ کعبہ کے معطل نہ کیا جائے، اس کو بینڈ نہ کیا جائے۔ جب حج کو بینڈ کیا جائے گا تو پھر تم اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکو گے، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہاں پر بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الناس لو ترکوا حج ھذا البیت، اگر لوگوں نے اس گھر کا، کہ جو گھر قیامت تک کے لیے باقی ہے، اس کے حج کو ترک کیا تو لنزل بہم العذاب، ان پر عذاب نازل ہوگا، وما نوذروا، اور ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا عذاب کا، بلکہ فوراً عذاب آئے گا۔ اسی طریقے سے بہت سی روایات ہیں جن میں حج بیت اللہ المقدس کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی حج نہیں کرتا، یعنی جس کی استطاعت ہے وہ حج نہیں کرتا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منکر ہے، منکر حکم ہے، یعنی اس حکم کا منکر ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ جس کی بھی استطاعت ہو
اس کو حج کرنا ہے، الناس سے لوگوں پر واجب ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو حج کو ترک کرے گا یا علی، یہاں تک کہ موت آ جائے اس پر، وہ مر جائے، بعثہ اللہ یوم القیامت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے مبعوث کریں گے، یہودی ہو کر یا نصرانی کی حیثیت میں۔ یہودی یا نصرانی ہو کر وہ مرا ہے، اور قیامت کے دن وہ یہودی یا نصرانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ کعبہ، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے اور ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے دیکھ کر ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہ من لا یحضر الفقیہ کی ایک عبارت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں خانہ کعبہ کے اندر جا کر انہی حج کے اندر دوسرے احکام جتنی بھی شعائر الہیہ ہیں، آیات الہیہ ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ایسا مجموعہ ہے احکام کا جس کے اندر سے پورے احکام اسلامیہ کی تشریح ملتی ہے۔ وہ کسی موقع پر عرض کروں گا۔ من لا یحضر الفقیہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر اور کچھ بھی نہ کرے، خالی کعبے کے سامنے بیٹھ کر کعبے کی زیارت کرتا رہے، تو یہی اس کی بہت بڑی عبادت ہوگی۔ من نظر الی الکعبۃ، جو کعبے کی طرف دیکھے عارفاً، لیکن اب یہاں جو ہے وہ بات آتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج، وہ جو اتم الحج ہے، اس کی تشریح میں کہ حج تمام نہیں ہوتا جب تک کہ زیارت امام علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو، حج کے بعد۔ اور یہی بات تھی کہ جتنے مومنین کرام حج کرتے تھے ابتدا سے، وہ زمانے کے امام کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ مولا حج کے لیے آیا تھا اور آپ کی زیارت کر کے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ حج مکمل نہیں ہوتا، تمام نہیں ہوتا جب تک کہ زیارت امام نہ ہو۔ اور اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں مومنین کرام و مومنات سے کہ جب بھی حج پر جائیں تو ہر وقت امام زمانہ کی دعا پڑھتے رہیں، اس سے آپ کو امام کی بھی زیارت ہوگی اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ حج کی سعادت سے بھی بہتر طریقے سے سعید ہو سکیں گے اور برکتیں لے سکیں گے۔ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت عارفاً، امام علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں، عارف ہوتے ہوئے، اس کا حق سمجھتے ہوئے، فعرف من، پہچانتے ہوئے، من حقنا و حرمتنا، ہمارے حق اور ہماری حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کی معرفت رکھتے ہوئے کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ایسی نہیں، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، لیکن عارفاً من حقنا و حرمتنا، ہمارے حق اور ہماری حرمت، ہماری عظمت کو، ہماری حرمت کے پہچانتے ہوئے، مثل الذی عرف من حقها و حرمتها، جس طریقے سے کعبے کی عظمت اور حرمت کو پہچانتے ہوئے دیکھنا سے اس کی جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ جب ایسے کوئی دیکھ لے کعبے کو، ہمارے حق کو بھی،
ہماری حرمت کو بھی سمجھتے ہوئے غفر اللہ لہ ذنوبہ کلہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَكَفَاهُ ہم الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے غم اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ جب کعبے کی طرف نظر کرنا، عالم کی طرف نظر کرنا، اور روایت یہ آگے چل کر کہتی ہے کہ وَالنَّظَرُ إِلَىٰ آلِ محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آل محمد کے کسی فرد کی طرف جو ہے وہ نظر کرنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ النظر الی علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آج اگر ہم اس سے محروم ہیں تو کم از کم دل میں ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، ان کی حرمت کا اقرار کرتے ہوئے اگر ہم کعبے کی طرف دیکھیں گے، ہمیں ان کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا، کعبے کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جو کعبے کی طرف جانے والے ہیں، میں ان کی خدمت میں رسپیکٹ کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ اعمال کی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب کعبے کی زیارت کریں تو کعبے کی زیارت کرتے ہوئے جہاں کعبے کی عظمت اور حرمت کو اپنے دل کے اندر رکھیں، وہاں اہل بیت محمد، آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اور خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کی حرمت کا یقیناً خیال رکھیں، تاکہ آپ کو امام کی بھی زیارت ہو جائے اور حج جو ہے وہ آپ کا تمام ہو، حج نامکمل اور ناقص نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند عالم، ناظرین کرام، مومنین و مومنات، کہ ہمیں اعمال صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔